بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس ہستی کی آمد کی خوشی کو منانے کے لیے، اس ہستی کی میلاد کی عید منانے کے لیے احادیث کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حدیث کہلاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی یا اس کا جشن منانے پہ اعتراض کرتا ہو یا انکار کرتا ہو۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس سارے سسٹم میں خرافات کو داخل کرتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں کہ ایک ڈانڈیا متعارف کروایا گیا ہے، اور غالباً ملتان میں میلاد النبی کے جلوس کے ساتھ ایک لڑکی کو خوبصورت پہناوا اور خوبصورت اس کا وہ بہت زیادہ میک اپ کروا کے اس کو بٹھایا گیا تھا کہ یہ حور آ رہی ہے۔ جب ایسی خرافات شامل ہوں گی تو لوگوں کو ہمارے اس کام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا۔ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رکھیں۔ تو اب میں ملتمس ہوں اپنے آخری اور اگلے مقرر سے جناب محترم مولانا سردار علی سردار صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے مخاطب ہوں۔ جناب مولانا سردار علی سردار صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك۔ آج کی یہ خوبصورت بزم سجانے پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بھائیوں، ذکر مصطفیٰ کوئی عام چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید سارے کا سارا ذکر مصطفیٰ سے بھر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہمیں تمام شعبہ ہے زندگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، ان تمام کو قرآن مجید میں سمو دیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بتائیں۔ تو سیدہ فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہا قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن کے الفاظ میں موجود ہے وہ سب کا سب مصطفیٰ کے کردار میں موجود تھا۔ یہ پورے کا پورا قرآن نبی علیہ السلام کا اخلاق ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، جس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو،
اور تفرقہ سے، انتشار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدقسمتی سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حکم صادر فرمایا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بنیادوں پر اپنی امت اور اپنی جماعت محمدیہ کی تعمیر فرمائی تھی، آج امت اس سے کافی دور جا چکی ہے اور اپنے اختلافات میں اتنی کھو چکی ہے کہ آج مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کفر کے فتوے عام ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو ہمارے فقہی اور فروعی اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے صادر کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دین دے کر گئے تھے، اللہ پاک ہمیں اس پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل مارکیٹ میں بناسپتی دین بہت زیادہ ہے، بناسپتی خود ساختہ دین، جس کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ذکر ہی نہیں ہے، جو موجود ہی نہیں ہے، اور جو وہ رسم ادا نہیں کرتا اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ سرکار نے کیا فرمایا تھا جاتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم دونوں پر تم کاربند رہو گے گمراہی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، تم گمراہی سے بچے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے ہدایت پر رہو گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے، ایک میری اطرت ہے۔ محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت بنائی تھی اپنے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جو مشتمل تھی، اللہ اکبر، کائنات میں آج تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہوئی جن کا کردار، جن کا اخلاق، جن کی تعلیمات ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کو زیادہ صحبت مل گئی وہ زیادہ چمک گیا اور جس کو کم ملی وہ کم چمک گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی توہین اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کی جو توہین اسلامی ممالک کے اندر کی جا رہی ہے، الامان والحفیظ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اپنے آپ کے جملہ اہل بیت کے ساتھ، آپ کے جملہ صحابہ کرام کے ساتھ اور آپ کی جمیع امت کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب حکیم لطف اللہ صاحب کہ جنہوں نے مختلف مکاتب فکر اور شعبہ زندگی کے نمائندہ افراد کو
یہاں بلا کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، یہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی جوڑنے کے لیے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ پاک نے تم میں اپنا رسول مبعوث فرما کر اس رسول کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس رسول کی برکت سے، اس رسول کی محنت سے، اس رسول کی تعلیم، کردار اور اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون ہے مسلمان جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم بھائیوں، آپ کسی مسلمان بے عمل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا دل چیر کر دیکھے تو عشق مصطفیٰ سے بڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے معاملے میں کوئی مسلمان آپ کی شان میں ذرہ بھر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ محترم بھائیوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اہل، اپنے مال، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ محترم بھائیو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مومنوں کو میرے محبوب اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہاں، محبت کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی یہ میلاد مصطفیٰ منا کر، محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر کے یا جشن میلاد بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اور انہیں مکمل آزادی ہے، وہ اپنے طریقے کے مطابق، اپنے فہم اور سوچ کے مطابق نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ 17 ربیع الاول کو، کیونکہ تشیع کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت 17 ربیع الاول کو ہے، اور وہ 17 ربیع الاول کو جشن ظہور مناتے ہیں۔ جشن ظہور بڑا مدرسہ ہے لاہور کے اندر، جامعہ عروۃ الوثقی، جناب جواد نقوی صاحب اس کے ہیڈ ہیں، بڑے عالم ہیں۔ ہر سال 17 ربیع الاول کو تمام مکاتب بے فکر کے علماء اور عوام کو وہاں جمع کر کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ مجھے بھی ان کا وہ لیٹر موصول ہوا ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے اہل تشیع بھائی، ان کے ساتھ ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن عشق مصطفیٰ سے ان کے دل بھی معمور ہے۔ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، سیرت النبی کانفرنسز کروا کے، شان مصطفیٰ کانفرنسیں کروا کے، اسی طرح ختم نبوت خاتم النبیین کانفرنسیں کروا کے، گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے حوالے سے اور آپ کی شان مصطفیٰ کے حوالے سے، مشن مصطفیٰ کے حوالے سے، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی ختم نبوت کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مت کسی کو گستاخ کہیں، مت کسی کو
गुस्ताख कहे, अल्लाह की कसम कोई कलमा पढ़ने वाला नबी पाक का गुस्ताख नहीं हो सकता। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत और नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत के हवाले से कोई शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, हम सब अपनी जानें निछावर करना अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। मोहतरम भाइयों, इस मौका पर मैं आजकल जो मुल्की हालात है और तहरीक लब्बैक ने जो एक उनके साथ जो एग्रीमेंट किया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया, कि वो फ्रांस जिसके सदर ने रिसालत माब की शान में गुस्ताखी की, वो बका एक जायज मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करके नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का और वफा का इजहार किया जाए। और किसी भी सफीर को मुल्क बदर करना ये कोई नया काम तो नहीं है। आप देखते हैं कितनी दफा इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने दूसरों के सफीरों को मुल्क बदर कर चुके हैं। और उसे मतलब है कि क्या हम नबूस रिसालत के लिए एक चूड़े सफीर को अपने मुल्क से निकाल कर नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का और वफा का क्या इजहार नहीं कर सकते? दावा हमारा ये है कि रियासत मदीना बनाना चाहते हैं और मदीने वाले की हुर्मत का इतना पास भी नहीं है कि हम एक सफीर को यहाँ से भेज दें। अल्लाह ताला हमें गैरत ईमानी और सही इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। सही इश्क मुस्तफ़ा जब तक वो पैदा नहीं होगा उस वक्त तक हम मोमिन बन ही नहीं सकते। कहना किसी ने नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, सब कुछ, मगर मैं इसके बावजूद मुसलमान हो नहीं सकता जब तक ख्वाजा यसरत की हुर्मत पर मर मिटूं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम सब गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम सब सनाखान मुस्तफ़ा हैं। और क्यों ना हो कि खुद रब्बे करीम सनाखान मुस्तफ़ा है। शायर ने कहा है नामे मोहम्मद से आया शान मोहम्मद, है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, साथ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब तक आल को शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक दरूद मुकम्मल ही नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है नामे मोहम्मद से आया शान मोहम्मद। जो शान मोहम्मद है वो शायाने मोहम्मद। शाहाने जमाना कहाँ, शाहाने जमाना है गुलामाने मोहम्मद। होता है वारा फाना लाका जिक्र से ये साबित, जो मैंने आयत पढ़ी थी, होता है वारा फाना लाका जिक्र से ये साबित कि खुद रब्बे मोहम्मद है सना खाने मोहम्मद। माजूल कौली हादा। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।